السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، بکا یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طوطی اصفہاں سن کلام رضا، طوطی اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا۔ ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ آج 25 صفر المظفر کا دن گزرا اور تمام خوش عقیدہ مسلمان اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کا دن فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، مجدد میت ماضیہ، مصنف کتب کثیرہ، امیر المومنین فی الحدیث، حسان الہند، سیدی امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کا آج دن ہے، اور پوری دنیا میں جشن رضا کی دھوم دھام آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، اور آج ہم بھی اپنے مرکز پر امام اہل سنت کا ذکر خیر لے کر کے یہاں موجود ہیں۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف اپنے دور کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہر دور کے لیے ہوتی، ان کے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو خدا داد صلاحیتیں عطا کرتا ہے، اور جب ان سے اللہ کچھ کام لیتا ہے تو پھر ان کے کاموں کی وجہ سے ان کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، تو چونکہ جو ان کے حاسدین ہیں اور جو ان کے دشمن اور بیگانے ہیں، انہوں نے اس لیے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ دشمن تو ہوتا اس لیے،
ان پر الزام ہے کہ وہ بدعتی تھے، انہوں نے بدعت کو فروغ دینے میں بہت کوشش کی، وہ مشرک تھے، شرک کو انہوں نے پھیلایا، اور آخری یہاں تک الزام لگایا کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ یہ ان کے دشمنوں کا پروپیگنڈا رہا، لیکن کچھ دوستوں نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کے اپنے ہم مسلک ہم مشرب بہت سارے لوگ جنہوں نے ان کو پڑھا نہیں، جنہوں نے ان کی کتب نہیں پڑھی، ان کی شہرت کی وجہ سے، ان کے علمی قد کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے کچھ اپنے بھی ان کے حاسد ہو گئے اور ان کو تصوف کا دشمن سمجھنے لگے۔ دوستوں کو اور دشمنوں کو سب سے میری گزارش یہ ہے کہ سب ایک مرتبہ تعصب کی اینک ہٹا کر انصاف اور عدل کے ساتھ امام احمد رضا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا طبقہ وہ کہ کچھ نادان ان دوستوں نے جو ان سے محبت کرتے تھے ان کی شخصیت کو ایسا پیش کیا کہ وہ ہمیشہ صرف لڑائی جھگڑے کی بات کرتے۔ ایک تو بد مذہبوں کا طبقہ جنہوں نے بدنام کیا، ایک تو وہ طبقہ جنہوں نے ان کو پڑھا نہیں، غلط فہمی کی وجہ سے ان سے دشمن ہو گئے اپنے ہی لوگ، اور کچھ ان کے نادان دوست جو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے ان کا غلط تعارف کرا دیا۔ لیکن ہمارے جو علماء نے صحیح طور پر ان کا تعارف کرایا ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امام کیا تھے؟ میں اس محفل کے اندر ان کی کچھ زندگی کے گوشے پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ہمیشہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک شخصیت کے اندر اتنی خوبیاں جمع ہونا یہ کسبی نہیں ہے، محنت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے اور صرف اللہ کی عطا ہے۔ بیک وقت تو وہ شخص جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے، کسی دور میں آج سے 25-30 سال پہلے کی تحقیق یہ ہے کہ وہ 55 علوم و فنون میں ماہر تھے، 55 علوم و فنون، اور مزید آج کے دور کی تحقیق یہ ہے کہ وہ 100 علوم سے بھی زیادہ، 100 علوم سے بھی زائد علوم میں مہارت رکھتے تھے، بلکہ بعض علوم تو ایسے ہیں کہ انہوں نے خود ایجاد کیے ہیں۔ امام اہل سنت، کچھ لوگوں کو یہ مبالغہ لگتا ہے لیکن میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی۔ حالانکہ میرا علمی مقام وہ نہیں کہ میں امام احمد رضا کی علمی حیثیت پہ بات کروں، ایک طالب علم ہی ہوں میں تو، لیکن آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ امام احمد رضا ہے کیا، ان کی شان کیا ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ مفسر قرآن ہے، وہ محدث اس درجے کے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ علماء عرب نے، مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے ان سے سند حدیث لی ہے۔ حدیث کی سند جو ہے، جیسے ہمارے یہاں ایک سلسلہ تو طریقت کا چلتا ہے جس میں خلیفہ در خلیفہ در خلیفہ ہوتا ہے، ویسے ایک سلسلہ اہل علم میں حدیث کی سند کا چلتا ہے، تو وہ اس سے اس نے وہ اجازت آگے 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 جا کر کے خود جو ہے وہ رسول اللہ تک متصل ہو جاتی ہے۔ اس کو سند حدیث کی اجازت کہتے ہیں، یہ اہل علم میں ہے۔ ہمارے یہاں تو خلافت پر زیادہ زور ہے، لیکن سند حدیث کی اجازت کے معاملے کو لے کر لوگوں میں بہت زیادہ ذوق و شوق نہیں پایا جاتا فی زمانہ، لیکن عربوں کے اندر یہ چیز ہے۔ اہل عرب جب ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ خود ہی مطالبہ بھی کرتے ہیں، کچھ دیتے بھی ہیں، دینے کے قابل ہو تو دیتے ہیں، لینے کے قابل ہو تو لیتے ہیں۔ بہرحال تو امام اہل سنت مفسر قرآن،
ایسا مفسر قرآن کہ سورہ والضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر انہوں نے سینکڑوں صفحات میں کی، اور بالآخر کہا کہ میرے پاس وقت کہاں سے میں لاؤں کہ مزید تفسیر کروں، اس لیے جو کام ہو چکا تھا پھر آپ نے اس کام پر توجہ دینے کی بجائے جس کام کی ضرورت محسوس کی اس کام پر آپ نے توجہ فرمائی۔ امام اہل سنت، آپ کو حیرت ہوگی کہ بچپنے میں آپ نے درسی کتابوں پر جو ہے شرح لکھنا جو ہے وہ شروع کر دیا، حاشیہ لکھنا شروع کیا، بعض کی شرح لکھی، بعض کا حاشیہ لکھا۔ صرف 14 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالم فاضل بنا دیا۔ بلکہ ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے کہ آپ کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ وہ مجھے فتویٰ چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب اندر بیٹھے ہوئے، اندر چلے جاؤ اور فتویٰ لے لو۔ وہ گئے اور واپس آئے، کہا حضرت اندر کوئی مفتی نہیں ہے؟ تو کہا کہ اندر تو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے فتویٰ لے لو۔ کہا حضرت اندر مفتی نہیں، ایک بچہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہا وہی مفتی صاحب ہے، یہ امام احمد رضا ہے۔ آپ غور فرمائیں، 14 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ لکھنا۔ 14 سال کی عمر کس کو کہتے ہیں؟ لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے اور آج کے 14 سال کے بچے موبائل کھیلتے ہیں۔ اور امام احمد رضا وہ شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنا شروع کیا ہے اور آخری عمر تک لکھتے ہی رہے۔ آپ نے اتنا لکھا کہ آپ نے جو 1200 سے زائد جو کتب لکھی ہے، اگر ان سارے صفحات کو جمع کر دیا جائے تو ہر 24 گھنٹے میں امام احمد رضا قوم کو ایک کتاب دیتے نظر آتے ہو۔ آپ کی عمر کو اور کتابوں کا اگر حساب لگایا جائے تو ہر 24 گھنٹے میں آپ نے رسول اللہ کی امت کو ایک کتاب دی ہے، اور کتاب بھی وہ نہیں کہ چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھول دی، 50 کتاب جمع کر کے رکھی، ادھر سے کچھ نکالا، ادھر سے کچھ نکالا، ادھر سے کچھ، اور چوچو کا مربع بنا کر کے پڑی باندھ کر کے دے دی۔ وہ کتاب نہیں۔ جو لوگ کتاب آج کل پڑھتے لکھتے ان کو پتا ہے کہ اگر آپ نے کئی کتابیں کسی کی پڑھ رکھی ہے اور پھر مصنف صاحب کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو تو لگتا ہے کہ وہ اقتباس تو وہاں سے چرایا، وہ وہاں سے چرایا، وہ وہاں سے چرایا اور جمع کیا اور جمع کر کے پیش کر دیا۔ یہ آج کل کی کتابوں کا اللہ ماشاءاللہ حال ہے۔ یہ حال میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، کتابوں کا حال یہ کہ اگر ایک صفحے کی تشریح کرے امام احمد رضا کی تو اس پہ کتب بنے، یہ حال ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں امام اہل سنت، مفسر قرآن، محدث، اپنے وقت کا عظیم ریاضی داں، اپنے وقت کا عظیم جیومیٹری کا ماہر، علم معیشت کا ماہر، معاشی علوم کا ماہر، علوم سیاست کا ماہر، علم تصوف کا ماہر، علم القرآن کا ماہر، علم قرأت کا ماہر۔ قرأت کی کتابیں جو لکھی ہمارے یہاں قرآ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 15 20 صفحات پر پورے 29 حروف کے مخارج اور اس کا اصول بیان ہو جاتا ہے۔ میرا امام علم فن قرأت کا وہ امام ہے کہ جس نے صرف حرف ضاد کے مخرج پر پورا رسالہ لکھا ہے، ایک حرف ضاد پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ امام جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں، میں نے جو دعوے کیے ان کے کچھ علوم کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، وہ مفکر کیسے تھے، اصلاح معاشرہ کیسے کرتے تھے، تدبیر کیسے کرتے تھے، اپنی قوم کو بیدار کیسے کرتے تھے، سیاسی حالات کا مقابلہ کرنے کا کس طریقے سے لوگوں کو ہنر عطا کرتے تھے۔ ایک کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا جس کی نگاہوں کے سامنے تھی، یہ کوئی کرامت سے کم نہیں ہے۔ ایک سوال آیا امام کی بارگاہ میں کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، اس لیے کہ بڑے مایوسی کے حالات تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومتوں کا دور تھا، ظلم زیادتی پورے عروج پر تھے، لوگ الگ الگ باتیں کرتے تھے، اہل جبہ و دستار بھی بہت سارے ان میں سے بک چکے تھے۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کے مذہبی رہنما کہیں پر قیادت کر رہے تھے تو کہیں پر قوم کو بیچ رہے تھے۔ ہر دور کے اندر 2 طبقے رہے ہیں، وفادار اور غدار۔ سب مذاہب کے اندر یہ تھا، کچھ وفادار تھے، کچھ غدار تھے۔ ایسے میں امام اہل سنن سے پوچھا گیا کریں کیا؟
آپ نے بہت ساری باتیں فرمائی. ایک بات یہ اس دور میں بھی یہ تھا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، مہدی مہدی مہدی. حضرت امام مہدی کو لانے کی جس طرح لوگ آج جلدی کر رہے ہیں، آج کا معاملہ نہیں ہے، اس دور میں بھی ایسے ہی تھا. امام اہل سنت نے فرمایا ویسے تو حالات اللہ جانتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے پیارے محبوب عالم ما کانا وما یکون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا جہاں تک میں احادیث پر نظر ڈالتا ہوں تو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ امام مہدی کا ظہور ہو، اور آپ نے فرمایا اس کو وقت ہے. اور آپ نے تقریباً اپنے دور میں کم و بیش 5 صدیوں کا ایک اندازہ لگا کر سید المکاشفین امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاروں سے آپ نے اشارہ دیا ابھی بھی امام مہدی کے ظہور کا وقت نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں جلدی کرتے ہیں اس معاملے کے اندر اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگوں کو اس پر کان نہیں دھرنا چاہیے. اور امام نے بھی حتمی طور پہ نہیں کہا، انہوں نے تو اشارے ہی دیے اور یہ اشارے ہی دیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی امام مہدی کے ظہور کا وقت نہیں ہے. فی الحال اس میں صدیاں باقی، ابھی صدیاں ہمیں محنت کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے، کاوشیں کرنی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کریں کیا. آپ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے تدبیر فلاح. تدبیر فلاح اور ونجات و اصلاح. آپ نے اس میں 4 پوائنٹ لکھے ہیں مسلم امہ کی ترقی کے لیے. تدبیر فلاح و نجات و اصلاح 4 پوائنٹ ہے مسلم امہ کی ترقی کے لیے. نمبر 1 فرماتے ہیں امام اہل سنت، آپ کو اندازہ ہوگا کیسے مفکر تھے. فرماتے ہیں کہ جن معاملات میں حکومت اور قانون کو، ملکی قانون کو عمل دخل نہیں ہے، جن معاملات میں حکومت کو اور ملکی قانون کو عمل دخل نہیں ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مقدمات کورٹ میں نہ لے جائیں. کورٹ میں لے جانے کی بجائے اپنے آپس کے درمیان بیٹھ کر کے خود حل کریں. اس سے کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ اسٹامپ پیپر اور یہ عرضیاں اور یہ رشوتیں اور وہ فیس اور وہ فیس اور وہ فیس، اس میں مسلمانوں کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. دیکھیں نظر کہاں ہے امام کی؟ عام طور پہ لوگوں کی نظر وہاں جاتی نہیں ہے. یہاں تو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر کورٹ میں جاتے ہیں. تو کورٹ میں وہیں تک جاؤ جہاں پر قانونی معاملات ہیں. جس معاملے کو قانونی طور پر عمل دخل جس معاملے میں نہیں ہے، اس کو تو آپ اپنے گھر میں، محلے میں، بڑوں کے درمیان پنچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے حل کر سکتے ہیں. جیسے آج کل دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ جمتی نہیں ہے تو کیس کر دیتی ہیں، حالانکہ اس کے بغیر بھی راستے موجود ہیں. علماء کے پاس بیٹھ کر، قاضیوں کے پاس بیٹھ کر، مفتیوں کے پاس بیٹھ کر یا پنچوں کے پاس بیٹھ کر کے ان مسائل کا حل ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کچہریاں اگر غلط فیصلہ کریں تو اس کو منظور کریں گے، لیکن شریعت جو فیصلہ کرے اس کو منظور کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. یہ حالات ہیں. اور فرمایا کہ اپنے معاملات خود حل کرنے کی کوشش کرو جس میں کورٹ کچہری اور قوانین کو عمل دخل نہیں ہے، اس کو خود حل کرنے کی کوشش کرو. پہلا نقطہ فرمایا. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ کوشش کرو کہ خریدی کے معاملات، جو چیزیں تم خریدتے ہو اپنوں ہی سے خریدو. اس اپنوں کے اندر بڑی وسعت ہے. میں اس کی کوئی تشریح تو نہیں کر سکوں گا، لیکن جو سن رہے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے. فرمایا کہ اپنوں سے خریدو. یہاں تو حال یہ ہے کہ شو روم اپنے محلے میں بنے گا تو نہ عورتیں جانے کو تیار ہیں نہ مرد جانے کو تیار. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب تک دوسروں کی گھاس نہ چرے سکون نہیں ملتا. اپنے یہاں کپڑوں کی دکان ہو، اپنے یہاں کرانے کی دکان ہو، اپنے یہاں کے مال ہوں، اپنے یہاں کے شاپنگیں ہوں، وہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اپنوں سے خریدنا نہیں چاہتے کیونکہ اپنوں کو اپنا سمجھنا نہیں چاہتے. دوسرے جو اپنے ہیں ان کی نیت گندی ہے
کہ وہ تھوڑا کمانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ اوروں کے یہاں حال یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے منافع پر دھندا کر سکتے ہیں، یہاں تو یہ ہے کہ سارا میں ہڑپ کر، بکرا بھی میں کھاؤں اور چمڑا بھی میں کھاؤں اور ہڈی بھی میں کھاؤں اور اوجڑی بھی میں کھاؤں اور سب میں ہڑپ کر جاؤں۔ یہ انسان کی فطرت نہیں ہے، یہ کتوں کی فطرت ہے۔ کتے کو جب مردار ملتا ہے تو وہ سبھی کھائے، چمڑا بھی کھائے گا، ہڈی بھی کھائے گا، گوشت بھی، سب کھا جائے گا۔ وہ کم سے کم تجارت کے اصول سیکھو، اپنوں سے خریدو، اور اپنے جب اپنوں کے پاس آئیں تو تھوڑا رعایت کرنا سیکھو، کم منافع پر زیادہ تجارت کر۔ اور یوں بھی تجارت کی طرف توجہ نہیں ہے، نوکریاں چاہتے ہیں، پڑھیں گے تو نوکریوں کے لیے، پڑھیں گے تو نوکریوں کے لیے۔ نوکری اپنی جگہ ہے لیکن تجارت میں حصے دار بنو، تاجر بنو، تاجر۔ اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام تاجر تھے، انہوں نے تجارتیں کی۔ ہمارے اولیاء کرام دیکھیں اکثر و بیشتر سب تاجر ہوئے، بلکہ مال و دولت کا عالم یہ ہے کہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا مال ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ وقف کی اتنی پراپرٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ وہ اب بھی مالدار ہیں، ان کے صدقے میں دنیا پل رہی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ تو دوسری چیز اپنے اپنوں سے خرید۔ تیسری چیز فرمایا اس دور میں کیا نظر تھی میرے امام کی، فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو مسلمانوں کے بڑے شہر ہیں، نام بھی لیا، جیسے رنگون ہے وہ ادھر چلا گیا کٹ کر کے، پھر فرمایا مدراس ہے، کلکتہ ہے، ممبئی ہے، حیدرآباد ہے، اس زمانے میں جو بڑے شہر تھے ان کے چند کے نام لکھے، اور فرمایا کہ بڑے شہروں کے اندر غیر سودی بینکیں قائم کی جائے تاکہ سود کا نظام ختم ہو۔ آج دیکھیے کتنی فیکٹریاں ہیں، کتنے کارخانے ہیں، کتنی سائزنگیں ہیں جن پر بینکیں تالے لگا رہی ہے، سود بڑھ بڑھ کے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ لوگ لون لے لیتے ہیں، بھر نہیں پاتے، پھر کہاں معاملات پہنچتے ہیں۔ تو امام نے تقریباً آج سے 1 صدی پہلے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ غیر سودی بینکیں قائم کریں، مالدار لوگ، بڑے شہروں کے لوگ، اور فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سود سے ہی آدمی کمائے۔ فرماتے ہیں اپنی ہی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کفل الفقیہ الفاہم کے اندر جو ہے وہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ کس طریقے سے بغیر سود کے بھی انسان منافع کما سکتا ہے، تو اس ذریعے سے بغیر سود سے بچتے ہوئے بھی آپ منافع کما سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے بہت سارے اصول بیان فرمائے جو آپ نے عرب شریف کے اندر، مکۃ المکرمہ کے اندر جو کرنسی کے معاملے کو لے کر جو آپ نے کتاب لکھی ہے الکفل الفقیہ الفاہم، اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا۔ تو غیر سودی بینکیں قائم کی جائیں۔ اور چوتھا پوائنٹ اور چوتھا نقطہ ارشاد فرمایا کہ یہ بہت اہم ہے کہ عظیم الشان ادارے، تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، اور جس کے اندر باضابطہ طور پر اچھے انداز سے دینی تعلیم، اس لیے کہ دین کی تعلیم وہ ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنا۔ آج آپ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹری پڑھا رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، IAS IPS سب کے خواب دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو فرض علوم نہیں پتہ ہے۔ بچے تو بچے بھائیوں بہت سارے دیندار کہلانے والے، ان کو فرض علوم نہیں پتہ، عقائد میں کتنا جاننا فرض ہے، مسائل کا کتنا جاننا فرض ہے، یہ نقصان ہے۔ تو ہر مسلمان اپنے بچے کو اتنا علم دے کہ جتنا علم کا حاصل کرنا فرض ہے، غسل ہے، وضو ہے، عقائد ہے، مسائل ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خریدی ہے، بکری ہے، یہ سارے علوم کا معلوم ہونا جتنا فرض ہے اتنا علم تو ہر مسلمان کے بچے کو ہونا چاہیے، بچیوں کو ہونا چاہیے۔ یہ 4 پوائنٹ آپ نے عطا فرمائے آپ کا رسالے کے اندر، یہ امام احمد رضا ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جیومیٹری کے فن میں کیسی مہارت عطا کی تھی۔ یہ علم ہے آپ کا،
ज्योमेट्री आम तौर पर बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो लोग स्कूलों में पढ़े हुए हैं, कॉलेजों में पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, वही लोग ज्योमेट्री के उलूम जानते हैं। लेकिन इमाम अहमद रज़ा उसको कितनी गहराई से जानते थे, उनके गहराई से जानने का अंदाज़ा तो आप करें। अल्लाह अकबर। ज्योमेट्री के उलूम को जानना अपनी जगह, लेकिन उन उलूम को सामने रखकर मुस्तफ़ा जान रहमत की शान बयान करना, ये सिर्फ इमाम का हिस्सा है। जैसे कि जो बच्चे हमारे मौजूद हैं स्कूल में, वो पढ़ते हैं और मैं समझता हूँ कि 5वीं छठी, चौथी 5वीं छठी में ये ज़ाब्ता पढ़ाया जाता है। कोई बहुत मुश्किल ज़ाब्ता नहीं है ज्योमेट्री का जो मैं बयान कर रहा हूँ, कि ज़ाब्ता ये है कि सर्किल कैसे बनता है, यानी दायरा कैसे बनता है। तो हमारे उस्तादों ने हमें पढ़ाया था, जो हमें अभी भी याद है, कि नुक्तों को नुक्तों से मिलाने से सर्किल बनता है, दायरा बनता है। नुक्ते नुक्ते, पॉइंट पॉइंट, जो डॉट डॉट जो होते हैं, उसको एक दूसरे से मिला दो तो क्या बनता है? नुक्तों के इज्तिमा से, नुक्तों के इत्तिसाल से क्या बन जाता है? दायरा बनता है। ये ज़ाब्ता है ज्योमेट्री का। मैंने उसको उर्दू में अपने लबो लहजे में समझाया। अल्लाह अकबर। अब अंदाज़ा फरमाएं इमाम अहमद रज़ा को ज्योमेट्री के इल्म की महारत का आलम क्या था। आपने इस ज्योमेट्री के उसूल से कौम को जो समझाया, ये उस दौर के उठे हुए एक फितने का जवाब था। लोग ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर कैसे जा सकते जिस्म के साथ, उनको जिस्मानी मेराज कैसे हो सकती है? इसलिए कि जब इंसान खला में जाता है तो वहाँ हवा नहीं है, सांस लेना ज़रूरी है, और जब सांस नहीं लेगा तो ऊपर कैसे जाएगा? फिर कुर्रे नार है, फिर इसी तरीके से ये कुर्रा है, वो कुर्रा है, वो कुर्रा है। यह सब कुर्रे कुर्रे की बात लोग बड़े गुर्रे से कर रहे थे। तो इमाम ने जो है वो हुजूर के आने और जाने को ये बयान किया। ज़ाब्ता क्या है कि जो दायरा बनाते वक्त तो पहला नुक्ता होता है, तवज्जो फरमाएं, दायरा सर्किल जब बनाओ तो जो नुक्ता पहला होता है वही नुक्ता आखिरी होता है, जो आखिरी होता है वही पहला होता है। जब आप प्रकार लेते हैं, प्रकार से जब पेंसिल आप नोकदार जो है वो सिरा रखते हैं बीच में, और जब आप पेंसिल से ये शुरू करते हैं तो यूं घूमते 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 उसी पर आप जा करके टिकते हैं जहां से आपने शुरू किया था। अब ज्योमेट्री के इस उसूल में हुजूर का आना जाना यूं बयान करते हैं, कहते हैं कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। शान मुस्तफ़ा ये ज्योमेट्री में आपने बयान फरमाई। अंदाजा करिए उनका इल्म ज्योमेट्री है। अब किधर से आए किधर गए थे, किधर से आए किधर गए थे, यहाँ ज्योमेट्री खत्म हो गई। अब आगे की जो बात है वो की जा रही है तसव्वुफ के पैराए में। वो अपने ज़माने के बड़े अजीम सूफी भी थे। तो किधर से आए किधर गए थे, ये तो किधर से आए किधर गए थे तो हो गया, लेकिन गया कौन मेराज पर, यह भी एक मसला था। मेराज पर गया कौन, तो फिर अब समझाया जाता है सूफिया के लबो लहजे में कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुख्तलिफ शानें हैं। बशरियत एक उनकी शान है, नूरानियत एक उनकी शान है, और फिर एक उनकी हकीकत है। एक बशरियत है, नूरानियत है और उनकी हकीकत है। अब बशरियत तो ये है कि वो बशर हैं लेकिन हमारी तरह नहीं, बशर हैं मगर औलिया की तरह नहीं, बशर हैं मगर सहाबा की तरह नहीं। इसलिए वो शान बशरी से मस्जिद हराम से आसमानों तक गए, और आसमानों से जो है वो अर्श आजम तक शान नूरानियत के साथ गए। लेकिन वो नूर भी हैं, जिब्रील की तरह नूर नहीं है। इसलिए कि अगर वो नूर जिब्रील की तरह होते तो सिदरा के आगे जिब्रील जा रहे हैं तो जलने की बात करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि दो नूर इक्वल हो, बराबर बराबर हो, एक नूर जले और एक नूर मुस्कुराता हुआ आगे जाए? तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो जिब्रील की तरह नूर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आसमानों से जब गए अर्श तक तो शान नूरानियत के साथ गए, लेकिन जब सिदरा के आगे गए, जब ना कोई देखने वाला था, ना कोई सुनने वाला था, ना कोई साथ जाने वाला था, ना कोई साथी था, ना संगति था, ना बराती था, सब वहीं रह गए थे। अल्लाह अकबर। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखार वादिये हैं, कुछ नहीं था कोई नहीं था, ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला। वहां ख्याल जिब्रील की भी रसाई न थी,
جو جبریل سدرہ تک جاتا ہو ان کی بھی رسائی نہ تھی. تو اب وہاں سے حقیقت محمدیہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اب یہ حقیقت محمدیہ جو آگے بڑھ رہی ہے تو اب یہاں پر امام علم تصوف سے شان مصطفیٰ سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اسی کے جلوے اسی سے ملنے. اب یہاں کوئی اشکال پیدا آج تک کسی نے اس کی تشریح نہیں کی ہے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی. تو اب یہاں کسی نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جب اسی کا جلوہ کہہ دیا اور اسی سے ملنے اسی سے اس کی، یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ مزید اس کی تشریح پھر کرتے ہیں. کہتے ہیں بندہ ملنے کو، جو ملنے گیا خدا سے وہ خدا نہیں تھا. جو خدا سے ملنے گیا وہ خدا نہیں تھا، وہ جلوہ خدا تو تھا مگر خدا نہیں تھا. تو کہا پھر فرق کیا ہے؟ تو کہا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. لمحے علم تصوف میں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرما رہے. یہ امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. اسی طریقے سے اور آگ دیکھیں، ان کی عادت تھی، وہ عشق مصطفیٰ میں اتنا فنا تھے کہ وہ جس چیز کو بھی دیکھتے تھے اس میں ان کو صرف محبوب ہی نظر آتا. ان کا سب سے بڑا وصف یہی ہے. اور مجھے جو ان کی شخصیت متاثر کرتی ہے اور میں جان و دل سے جو ان کو فدا ہوتا ہوں تو مجھے یہی چیز متاثر کرتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عاشق رسول تھے. ان کا عشق رسول اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جب تک انسان خود عاشق نہ ہو، سچا عاشق، ان کے عشق کا اندازہ لگانا مشکل ہے. وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، بلکہ ان کے دشمنوں نے انہیں بدعتی مشرک جانے کیا کیا کہا، لیکن دشمن بھی یہ کہتا ہے کچھ بھی تھا مگر عاشق رسول تھا. کیسا عاشق! حیرت ہے، حیرت ہے. عشق کیسا تھا! جس چیز کو بھی دیکھا محبوب دکھائی، محبوب محبوب اور صرف محبوب. اور کچھ باتیں تو انہوں نے ایسی کہہ دی جو کسی نے نہیں کہا. وہ صرف انہی کا اپنا انداز ہے، انہی کی اپنی طبیعت ہے، انہی کا اپنا عشق ہے. مثال کے طور پہ جنت، جب جنت کا ذکر آتا ہے، صحیح کہنا، جنت کا ذکر آتا ہے تو آدمی کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جنت مطلب نعمتیں، عیش، آرام، حوریں، غلماں، درخت، پھل، پھول، نہریں، یہی سب باغ و بہار. لیکن وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے. جب وہ جنت کا تصور باندھتا ہے تو اس کے خیال میں محبوب آتا ہے، اور وہ محبوب کو کس انداز سے بیان کرتا ہے ذرا اسی کا انداز دیکھیں. میں بہت آسان پیرائے میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں وہ کہ جنت کیا ہے؟ پہلے جنت کی خوشبو سمجھ لیں آپ، پھر امام احمد رضا کی فکر دیکھیں. کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے. یعنی 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ جنت کی خوشبو. اور جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 8. جنتیں کتنی ہیں؟ 8 جنتیں. فردوس، ارم، نعیم، یہ جنت کے مختلف عدن، جنت کے طبقے ہیں. 8 جنتیں. جنتیں کتنی ہیں؟ 8. اب جب ایک جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے تک آتی، کتنی خوشبو ہوگی.
اور جب 8 جنت کی خوشبو مل جائے تو پھر خوشبو کتنی ہوگی؟ یہ مشک، یہ عنبر، یہ زعفران، یہ سوسن، نسترن، نسرین، یہ سب پھیل کچھ نہیں ہے یہ. لیکن اب اس کشتہ عشق رسول کا عشق دیکھیں. لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو احمد رضا اتنا بڑھاتے کیوں؟ میں نے کہا بڑھانے کی بات ہی نہیں، غور سے آپ بھی پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ احمد رضا کہتے کس کو. اردو زبان کے اندر یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی. میرا چیلنج ہے. اب کہتے ہیں جنت ان کے سامنے آ گئی. جنت ہمارے سامنے بھی آتے تو ہمارے تصورات کیا ہوتے ہیں؟ اب ان کے سامنے جنت آئی تو ان کا تصور کیا کہتے ہیں؟ بزم ثنائے زلف میں، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو. میں ہمارے یہ شعر و ادب مالیگاؤں کی زمین ہے. ہمارے ہاں تو ہر گلی میں کم سے کم ایک شاعر تو ہوتا ہی ہے اور محلے میں 2 تو ہوتے ہی. الحمدللہ یہ شعر و ادب کی زمین ہے. توجہ کریں. بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے. کیا سمجھے؟ سمجھو، غور کرو. کہتے ہیں احمد رضا کو اگر ٹاپک دیا جائے، عنوان، کہ احمد رضا تجھے رسول اللہ کی زلفوں کی شان بیان کرنا. میں اپنے لب و لہجے میں سمجھا رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو سامنے رکھ کر، ان کا علمی معیار سامنے رکھ کر. اگر صوفیہ یہاں ہو تو پھر بات الگ لہجے میں ہو، لیکن چونکہ میرے اپنے بھائیوں کے درمیان بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، توجہ فرمائیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی بزم سجے، توجہ آپ کی میری طرف، کوئی ایسی بزم سجے اور اس بزم میں احمد رضا کو عنوان کون سا ملے؟ زلف مصطفیٰ. کون سا عنوان؟ حضور کی زلفیں، زلف مصطفیٰ. عنوان کیا ہے؟ زلف مصطفیٰ. تو اب کہتے ہیں جو میری فکر کی دلہن ہے، یہ عروس فکر بھی ایک الگ ندرت کے ساتھ بیان ہو رہی ہے. کہتے ہیں احمد رضا کو کسی بزم میں، کسی محفل میں زلف مصطفیٰ بیان کرنے کا موقع ملے تو میری فکر کی دلہن اب جب اپنا کام کرے گی گھونگھٹ اٹھا کر تو میں یہ کہوں گا، ارے زلف مصطفیٰ کی خوشبو مجھ سے پوچھتے ہو؟ 8 جنت کی خوشبوئیں سمیٹ لی جائے تو زلف مصطفیٰ کے سامنے 8 جنت کی خوشبو ایسے ہو جیسے ایک چھوٹا سا عطردان رکھا ہوا. تو جب 8 جنت کی خوشبوئیں ایک چھوٹا سا عطردان بن جائے ان کی زلفوں کے سامنے تو زلف مصطفیٰ کی خوشبو کا عالم کیا ہو. اب خود کہتے ہیں پھر زلف مصطفیٰ کی خوشبو کیا ہے؟ کہتے ہیں بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. یہ ان کا عشق رسول ہے. بہت بڑے عاشق رسول تھے. انہوں نے عقائد پر پہرا دیا. بہت سارے فتنے آج اٹھ رہے ہیں لیکن انہوں نے جو ہمارے لیے رہنما اصول عطا فرمائے، مثال کے طور پر قادیانیت کی رد میں انہوں نے کئی رسائل لکھے اور قادیانیت کو دھول چٹایا. اسی طرح روافظ کی رد میں کئی رسائل لکھے، اس فتنے کو دھول چٹایا. اور ان کا تو اصل عنوان ہی تھا دیابنہ اور وہابیہ. پھر ان کا جو جواب دیا ان کا اپنا انداز ہے. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، جیسے آج کل رسول اللہ کو لوگ گالیاں دیتے، گھروں میں بیٹھ کر کے کچھ بھی بک دیتے ہیں تو وہ کلپیں بنتی ہے، پھر ہمارے پاس آتی ہے، پھر ہم اس کو سنتے ہیں، اس کو فارورڈ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. امام نے اس کے بارے میں کتنی خوبصورت بات کہی. فرماتے ہیں جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، حضور کی توہین کرتے ہیں، ان کے لیے لاہ عمل دیا امام نے. فرماتے ہیں کہ اول چیز کے خوش عقیدہ مسلمان ان پہ توجہ ہی کیوں کریں. الامن والعلا کے مقدمے میں آپ نے لکھا، فرمایا کہ مسلمان ان پر توجہ ہی کیوں کریں. توجہ مت کرو، اتنے اہم تھوڑی ہے وہ کہ ان پہ آپ توجہ کریں.
یعنی اگر آج کی تاریخ میں اس کی روشنی لے کر کے بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں توجہ کیوں کرے کا مطلب اگر گستاخی کی کلپ آئے آپ اس کو فوراً ڈیلیٹ کرو، سننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ گستاخ رسول اتنا اہم ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی بات کو سنیں، نہ سنیں آپ۔ جب آپ فوراً ڈیلیٹ کرو گے سنو گے ہی نہیں، اور جس نے بھیجا اس کو فون کر کے بولو کہ بھائی اس کو وائرل مت کر۔ آپ نے خود سننا نہیں ہے، کسی کو سنانا نہیں ہے، وائرل نہیں کرنا ہے، گروپ میں نہیں ڈالنا ہے، کیا ہوگا؟ اپنی موت خود ہی مرے گا، اپنی موت جب آپ ہی ہیرو بناتے ہو۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پہ توجہ ہی کیوں کریں، اور پھر مزید آگے بڑھ کے کیا فرماتے ہیں؟ گستاخ رسول اگر سامنے ہو تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں خاموشی، اگر سامنے ہو تو خاموشی، عوام کو خاموشی چاہیے۔ بھئی خواص جو کارروائی کریں گے اپنے تدبر علم کی بنیاد پر وہ خواص کریں گے، عوام کے لیے پیغام امام کا کیا ہے؟ وہ سامنے ہو تو خاموشی، کوئی جواب ان کو مت دو، چپ رہو، خاموش رہو۔ علماء جواب دیں گے، عمائدین اور قائدین اپنے طور پر وہ جو بہتر سمجھیں گے شریعت اور قانون کی روشنی میں وہ اپنی کاروائیاں کریں گے، تم کو اس میں سپورٹ کرنا ہے، لیکن تمہاری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ سامنے ہو تو خاموشی اور پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی۔ یہ ان کا انداز دیکھیں، سامنے ہو تو خاموشی، گستاخ سامنے آ جائے تو خاموشی، پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی، جب وہ موجود نہیں ہو اس کا ذکر ہی مت کرو۔ ان کو کیوں ہیرو بناتے ہو؟ جن کو گلی کا کتا نہیں پہچانتا ان کو ہیرو کیوں بناتے ہو؟ ان کا ذکر کر کر کے ان کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ سامنے ہو تو خاموشی، پیچھے ہو تو فراموشی۔ اور اب اپنی ذمہ داری کیا؟ اور بے مثل بے مثال بے عیب رسول کا ذکر کرو گرم و جوشی، ذکر بہت گرم و جوشی سے کرو۔ مطلب یہ کہ گھر میں اگر ختنہ ہو تو ناچ گانے کی محفل نہ ہو، عظمت رسول کی محفل رکھو۔ شادی ہو تو عظمت رسول کی محفل رکھو، میت ہو تو عظمت رسول کی محفل رکھو، تیجا ہو تو عظمت رسول کی محفل رکھو۔ ابا دادا کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ کے تذکرے کے ڈنکے بجاؤ۔ ہر جگہ محفل، حضور کی محفل، حضور کی محفل، اتنا محفل کرو گرم و جوشی کے ساتھ ذکر رسول کرو کہ بچے کے دل و دماغ میں حضور کی عظمت بس جائے۔ کتنا زبردست جواب ہے، بچے کے دل میں عظمت رسول بس جائے۔ عوام کو پیغام دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء قائدین جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ گستاخ کے خلاف قانون کے دائرے میں رہ کر مطالبہ نہ کرے، کارروائی نہ کرے، لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔ امام نے یہ عوام کو پیغام دیا، قائدین جو کریں گے وہ اپنے طور پہ کریں گے، لیکن ہمیں ہماری عوام کو سامنے ہو تو خاموشی، پیٹھ پیچھے فراموشی اور ذکر رسول میں گرم جوشی۔ یہ بھی امام کا انداز بیان ہے، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ عشق رسول کا دعوت تو بہت ہے، لیکن ختنے میں بھی ناچ گانے، شادی میں بھی ناچ گانے، ہلدی میں بھی ناچ گانے، ذکر رسول کرتے کب؟ اب تو قیامت یہ ہے کہ حضور کی محفل بھی رکھو تو اس میں بھی ذکر رسول نہیں کرتے۔ کوئی گیبن شاہ کی کرامت بیان کر رہا ہے، کوئی لنگڑے پیر کی کرامت بیان کر رہا ہے، کوئی اندھے پیر کی کرامت گڑ گڑ کے پتہ نہیں کہاں سے لاتے۔ یہ ہے حال ہے، یہ حالات ہیں۔ وجہ صرف جلسہ کرنے والے کی کمیٹی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا تعلق عقیدت کا کس سے، نبی بیان نہیں ہوں گے، تاکہ دوسرا پروگرام مجھے ملے تو پھر میں اس کی خوشی کے لیے بیان کروں۔ تو خیرات رسول اللہ کے در سے پاتے ہو کہ ان غیبن شاہوں کے جن کے نام بھی تمہیں پتہ نہیں، وہ بھی گڑ کے بولتے ہو۔ یار میں غیبن شاہ کا مخالف نہیں ہوں، وہ لنگڑا پیر، وہ پھکڑ پیر، وہ ٹکڑ پیر، پتہ نہیں کس کس کو لا کر کے کیا کیا گڑ کر کے بیان کرتے۔ وجہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں ان کے نام پہ۔ بھائیو اگر واقعی کوئی صاحب کرامت بھی ہو تو اس کی محفل میں اس کا ذکر کرو، باقی ہر محفل کو وقف کر دو ذکر رسول کے لیے۔ میں تو لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا سے سیکھو وفاداری رسول۔ جو کہتے ہیں نا جس کا کھانا اس کا گانا، امام احمد رضا سے سیکھو نبی کی وفاداری۔ یار وہ کیسا کشتہ عشق رسول تھا کہ آدمی جب خوش ہوتا ہے نا، خوش تو خوشی میں کہتا ہے واہ واہ، خوشی میں کیا کہتا ہے؟ واہ۔ وہ ایسا غیور تھا عشق میں کہ وہ کسی شاعر کے نام پہ بھی واہ نہیں کہتا تھا، وہ کسی مقرر کے لیے بھی واہ نہیں کہتا تھا، وہ واہ بھی کہتا خوشی میں تو صرف اپنے یار کے لیے کہتا۔
جب اس کی زبان سے واہ بھی نکلتا تو کیا وفاداری تھی. وہ کہتا ہے واہ واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بدہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جب مزید شوق بڑھتا ہے کہ ایک واہ نہیں دو دو واہ واہ کروں, تو کہتا ہے وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں, وہ بھی یار کے لیے کروں گا. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. اس کی واہ واہ بھی اپنے نبی کے لیے تھی, اور نبی کے دروازوں کے کتوں کے لیے کتنا غیور تھا. کہتا ہے پا رہے دل بھی نہ نکلا, دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. بات آ گئی تو ایک بات عرض کروں بھائیو, وہ تو اتنا غیور تھا عشق میں, دنیا اسے کچھ بھی کہے وہ پرواہ نہیں کرتا تھا. وہ زمزم بھی دیکھتا تو حضرت اسماعیل اس کو یاد نہیں آتے تھے. اس غیور کو وہاں بھی یاری کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. ان کو بے مانگے ملا, ان کو رگڑ کر ایڑیاں, صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں. مکہ میں پہنچ کے کعبہ بھی دیکھا تو پھر وہاں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر یاد نہیں آئی, وہاں بھی یاری یاد آیا. ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ میں نا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور جب کعبے کو دیکھا تو کہتے غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھا. وہ کتنا غیور تھا. ہم تو ابا کو دادا کو پتہ نہیں کس کس کو لے کر کے بیٹھے, حضور کا ذکر نہیں کیا. اسی لیے آج ہمارے بچوں کو شان رسالت نہیں معلوم. لوگ اغوا کر رہے ہیں, ان کی فکر کو اغوا کر رہے ہیں, ان کے خیالات کو اغوا کر رہے ہیں, ان کے احساسات کو اغوا کر رہے ہیں. ذکر رسول کرو خوب کرو. اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو وہ میت پہ نوحہ نہیں کرتا تھا. اس کے گھر میت بھی ہوتی تھی تو اپنے میت کا مرثیہ نہیں لکھتا تھا. حالانکہ لکھنے میں وہ کتنا ماہر تھا دنیا جانتی ہے میرے امام کو, لیکن وہ مرثیہ نہیں لکھتا تھا. جب میت بھی گھر میں تو بھی ذکر رسول کیا. اور آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. لوگ قبر میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ نماز لے جاؤں گا, روزے لے جاؤں گا, حج لے جاؤں گا, زکوٰۃ لے جاؤں گا. لیکن وہ کیسا غیور تھا, نماز ایسی پڑھتا تھا کہ کبھی نفل بھی نہیں چھوڑی. نماز کا بڑا پابند ہے. اللہ اکبر میرا امام. حالت یہ ہے کہ جب بیماری میں مسجد نہ جا سکے تو بھی جماعت نہیں چھوڑی. کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر گئے, کبھی کرسی پہ بٹھا کر لے کر کے گجایا گیا. ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا تو اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے گئے, لیکن تب بھی جماعت سے نماز پڑھی. اتنا بڑا نمازی تھا میرا امام. نفل نہ چھوڑی, مستحب نہ چھوڑا کبھی نہیں, سنتیں نہ چھوڑی. لیکن کہا قبر میں جاؤں گا تو نماز روزے حج زکوٰۃ نہیں لے کے جاؤں. قبر میں بھی جاؤں گا تو کتنا غیور تھا. نماز پڑھ لی اللہ کے لیے فرض تھی, روزے رکھ لیے فرض تھے, حج کر لیا فرض تھا, سب کر لیا یار کے لیے. لیکن قبر میں تو لے کے جانا کیا ہے. کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. دیکھ رہے کتنا وہ غیور تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امت محمدیہ پل صراط سے گزرے گی تو حضرت جبریل امین اپنے پروں کو بچھائیں. وہ کتنا غیور تھا کہ وہ اپنے محبوب کے سوا کسی کی مدد بھی لینے کو تیار نہیں. یہ غیرت ہے. وہ جس سے اس نے پیار کیا بس پیار ہی کیا. میں کہتا سیکھ لیں وفا. ایک بار کسی نے کہا کہ فلاں بزرگ کے نام کا وظیفہ کریں گے تو مچھر نہیں کاٹیں گے. انہوں نے کہا وہ فلاں بزرگ کی محبت اپنی جگہ, لیکن ہمیں تو اپنا غوث کافی ہے, بس ہم اس کا وظیفہ. یہ ایسا غیرت مند. وہ ایسا کٹر حنفی تھا. کسی نے کہا کہ فلاں کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے تو کہا کہ امام محمد کے قول پہ, امام ابو یوسف کے قول پہ. اس طرح کی بات چل رہی تھی. فرمایا ہم محمدی نہیں ہے, یعنی امام محمد شیبانی کے طرف اشارہ کر کے, ہم محمدی نہیں, ہم یوسفی نہیں ہے, ہم تو حنفی ہے بھائی. یعنی کہ آپ غور کریں کہ اس نے جس سے پیار کیا پھر اسی سے کیا. تو جبریل امین اپنا پر بچھائیں گے, پل صراط پر امت محمدیہ گزرے گی
تو اس کا ذکر کر دیا. کہتے ہیں کہ اہل صراط روح امی کو خبر کریں, اہل صراط روح امی کو خبر کریں, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں. اے صراط, پل صراط پہ ڈیوٹی نبھانے والے فرشتوں جاؤ, حضرت جبریل امین کو اطلاع کر دو, عرض کر دو کہ آپ جو ہے وہ امت محمدیہ جا رہی ہے, آپ اپنے پر کو بچھا دیں جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ عرض کیا تھا, اور وہ قبول ہوئی. لیکن کہتے ہیں لیکن جب میں جاؤں گا نا, میں جاؤں گا تو پھر پرے جبریل تو سر آنکھوں پر ہے, لیکن میں نے اپنے یار سے ہی مدد طلب کرنی. انکار نہیں ہے پرے جبریل کا, عظمت جبریل. کہتے ہیں پل سے اتارو یا رسول اللہ, پل سے اتارو, راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یہ وہ ایسا عاشق تھا, ان سے عشق, ان کا ذکر کریں. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اگر ہم ذکر رسول کریں گے, ذکر رسول, تو انشاءاللہ ہماری زبان غیبت سے محفوظ ہو جائے, ہم چگلیوں سے محفوظ ہیں. حضور کا ذکر کرو, بیٹھو اٹھو, آقا کا ذکر, حضور کی تعریف کرو. انہی کا تو کھا رہے, انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے, باپ دادا بھی انہی کے ٹکڑوں پہ پلے اور بچے بھی انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے. ایک بات مجھے یاد آ گئی, وہ کیسا عاشق تھا. وہ کبھی تعویذ بھی لیتا تھا تو نام مصطفیٰ کا تعویذ, صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤں آپ, اگر گھر میں بچے نہ ہو یا بیٹی ہے بیٹا نہ ہو تو آدمی ولیوں کے پاس جاتا ہے, بزرگوں کے پاس جاتا ہے, صوفیوں کے پاس جاتا ہے, عاملوں کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے بیٹا نہیں حضرت, دعا کرے بیٹا ہو. وہ کیسا تعویذ بنایا اس نے پتہ ہے بیٹا مانگنے کا؟ اپنے بابا آدم کی سنت کے مطابق. یعنی اپنی بات اگر اللہ سے منوانی ہو تو طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ, پہلے اس کے محبوب کی تعریف کرو, آخری میں اپنی التجا رکھ دو, تو تعریف کے صدقے التجا تو قبول ہو ہی جائے گی. یہی طریقہ حضرت آدم نے, پہلے تعریف کی محبوب کی, پھر اپنی التجا رکھ دی, قبول ہو گئی. ورنہ 200 سال تک تو جواب ہی نہیں آیا. ان کے یہاں پوتا نہیں تھا, بڑے بیٹے کے یہاں بھی بیٹا نہیں, چھوٹے بیٹے کے یہاں بھی بیٹا نہیں, حجت الاسلام مفتی اعظم دونوں کے یہاں بیٹا نہیں. خیال آیا اللہ میرے یہاں پوتا نہیں آئے گا, میری نسل ہی ختم ہو جائے گی, آگے راستہ کیا ہے, چلے گا ہی نہیں. تو اب بیٹا مانگنا ہے, ڈائریکٹ نہیں مانگا, پہلے حضور کی تعریف کی. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی گتے, نہ اپنی لتیں قصور کرے اور ان سے بھرے, قصور جنا تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تما تمہارے لیے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں فبن, فبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن. یہ امن و اما تمہارے لیے, سب تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے. تم میرے لیے کیا کہتے ہیں؟ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. یا رسول اللہ ایسی ہوا چلائیے. اب دعا کا انداز دیکھیں, حضور ایسی ہوا چلائیے کہ میرے باغ میں بھی کوئی بہار آئے اور اس میں کوئی پھول کھل جائے. وہ پھول کھلے کیا ہے؟ یہی پوتا مانگنے کا انداز. یا رسول اللہ پوتا آتا, وہ پھول کھلے, اور جب پھول کھلے تو کیا ہوگا؟ تو میرے دن ہو بھلے. پوتا آ جائے گا تو میرے بھی دن بھلے ہوں گے. لیکن ربنا آتنا فی الدنیا تصور میں تھا, تو صرف دنیا نہیں مانگی, پہلے مصرے میں دنیا مانگی, آخری مصرے میں آخرت مانگی. کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. آخرت میں تو لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے. عرضی قبول ہوئی. حضور حجت الاسلام کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, ان کا نام ابراہیم رضا خان رکھا گیا. ایک ہی پوتا ہوا, اور اس ایک پوتے سے پھر اللہ نے 5 بیٹے عطا فرمائے, اور اس 5 سے آج رضا کا گلشن مہک رہا ہے. پھر پوتے در پوتے پھیل گئے, الحمدللہ نسل پھیل گئی. یعنی وہ مانگتا بھی اس طرح سے. آخری بات عرض کر دوں, ٹائم ہوا پورا. آپ نے شاعری کی دنیا میں محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہوئے دیکھا ہو. غالب نے دیا, میر نے دیا, اقبال نے بھی دیا. اسی طریقے سے اور شعراء نے جو شاعری پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی. عرب والوں نے دیا, عجم والوں نے دیا.
غالب کا تو انداز ہی جدا ہے. غالب نے تو محبوب کے چہرے کو جس انداز سے تشبیہ دی ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے. لیکن بہرحال ایک نئی بات میں آپ کے سامنے رکھوں. سب نے بتایا کہ میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح، چاند کی طرح میرے محبوب کا چہرہ، میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح، چاند کا چہرہ میرے محبوب، وغیرہ وغیرہ. لیکن احمد رضا اس کشتہ عشق رسول کو کہتے ہیں. اس نے کہا یہ چاند وان کیا ہے؟ اس نے کہا چاند وان کیا ہے؟ میرے محبوب کی جو انگلیاں ہیں پیروں کی، میرے محبوب کے پیروں کی، اب تصور میں لائے حضور کے خوبصورت پیر، میرے محبوب کے پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس سے جب وہ ناخن کاٹتے ہیں تو وہ ناخن کا تراشا جو نکلتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے میں پہلی رات کے چاند جس کو کہتے ہیں چاند نو، نیا چاند جس کو آپ ہلال بھی کہتے ہیں، تب امام کہتے ہیں لوگوں نے چہرے کو چاند کی طرح کہا لیکن میں تو پیر کے ناخن کو بھی چاند کی طرح نہیں کہوں گا. کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے. انداز دیکھے بیان کا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پا کا، میرا بھی دل شیدائی ہے اس پیر کے ناخن کا. او اتنا بھی مہے نو پہ، مہے نو کہتے ہیں نیا چاند، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کوہن پھول. او آسمان تو پھول مت کہ تیرے پاس تو پہلے دن کا چاند ہے، پہلی شب کا. میرے پاس تو محبوب کے قدموں کی انگلیوں کے پیر کا ناخن ہے جس کا میں عاشق ہوں. اس کو دیکھ، اس کو دیکھ اور اپنے چاند کو دیکھ. بلکہ کسی مقام پہ فرمایا ہے کہ ہزاروں چاند محبوب کے ناخن پا پہ قربان. اس طرح کی انہوں نے بات کی. ایسا عاشق رسول ہر علم پہ لکھا، ریاضی پہ لکھا، سائنسی علوم، حتیٰ کہ آواز کا جو فن ہے اس پہ لکھا، حتیٰ کہ فن موسیقی بھی بیان کر دیا اس امام نے. کہتے ہیں حور جنا ستم کیا، طیبہ نگر میں پھر گیا، چھوڑ کے نغمے حجاز دیس کی چیز گائی کیوں. اس میں آپ نے فن موسیقی بیان کیا، وقت ہوتا تو میں بیان کرتا. علم فقہ بھی بیان کیا عشق رسول کے رنگ میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ رکھیے جیسے ہیں، خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں. علم موسمیات کو بھی بیان کر دیا عشق رسول کے رنگ میں. کہتے ہیں لقا بدرن فی الوجہ الاجمل، خط حال ماہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا. اس میں انہوں نے علم موسمیات بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سے مقطعات کے رنگ میں بھی نعت لکھ دی اور اس میں عشق رسول بیان کر دیا. کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور. ایسا عاشق تھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ وضو کر کے ایسے سوتا ہے کہ اس کے جسم کی شکل محمد کا انداز اختیار کر لیتی ہے، جیسے سر کے نیچے ہاتھ اور کوہنیوں کو باہر کر کے پیروں کو سمیٹ کر دوسرا ہاتھ یہاں رکھیں تو شکل محمد بنتی ہے. فرماتے کوئی اس طرح سوتا ہے تو 70,000 فرشتے وہاں درود پڑھتے ہیں، اور جب تک وہ اس طرح سوتا رہتا ہے اور وہ سارے درودوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو ایسی شکل میں لیٹتا ہے. امام اہل سنت نے بیان فرمایا وہ اسی طرح لیٹتے تھے، سوتے تھے. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بالآخر 25 صفر 2:38 پر جب اذان ہو رہی تھی اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا لاہوتی نغمہ جب گنگنایا جا رہا تھا، اسی وقت امام نے اس دنیا سے کوچ فرمایا، دنیا سے تشریف لے گئے. اور آپ نے جو ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. اور اس امام کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ادھر 25 صفر المظفر کو 2:38 پر جمعہ کے دن آپ دنیا سے جا رہے تھے، اور اسی وقت ملک شام کے ایک سید صاحب خواب دیکھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. انہوں نے پوچھا نانا جان کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا احمد رضا ہندی کا انتظار ہو رہا ہے.
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو یہ مقام حاصل تھا۔ لوگ آج کل کہتے ہیں وہ تو صرف ایک مولوی تھے یار، اتنے مولوی کو اتنا نہ بڑھایا کرو۔ میں کہتا ہوں یقیناً وہ مولوی تو تھے ہی، لیکن وہ مولوی کے رنگ میں اپنے زمانے کے مولائے روم تھے، وہ نائب غوث الورا تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار بارگاہ غوثیت میں کسی نے عرض کیا کہ حضور یا غوث الثقلین یہ بتائیں کہ اس 14ویں صدی میں آپ کا نائب پوری دنیا میں کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا وہ ہندوستان میں جو احمد رضا رہتا ہے وہ اس وقت میرا نائب ہے۔ وہ نائب غوث الورا تھے، ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوا، کرامتیں بھی ظاہر ہوئی۔ میں بہت سی کرامتیں ان کا ذکر نہیں کروں گا، نہ کرامت بیان کرنے بیٹھا ہوں۔ 10 بجے کا ہم نے ٹائم دیا تھا کہ 10 بجے بیان پورا ہوگا، 10:10 ہو رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے بہت خدمت انجام دی ہے۔ بلکہ علماء جانتے، اہل علم جانتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ فتنے کا آ جائے، فتاوی رضویہ اٹھا لیں، رسائل رضویہ اٹھا لیں، الحمدللہ کسی نہ کسی حیثیت سے جواب مل ہی جاتا ہے۔ ہمارا مسلک قدیم اہل سنت و جماعت ہے اور ہم سنی ہیں الحمدللہ، لیکن آج بد مذہبوں سے پہچان کے لیے اسی اہل سنت و جماعت کو آج مسلک اعلیٰ حضرت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم مسلک اہل سنت و جماعت کا ایک جو ہے وہ تعارف ہے۔ لیکن اگر کوئی سنیت اور سنیوں کے عقیدے پہ رہتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا وہ نعرہ نہیں لگاتا، تو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر وہ عقیدہ اہل سنت پر ہے لیکن نعرہ نہیں لگاتا تو ہم اس کی سنیت کا انکار نہیں کرتے۔ البتہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی پہچان کے لیے کہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نعرہ نہیں لگاتا ہے تو تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ سنیت کے عقیدے پہ اور سنیوں کے عقیدے پر ہے لیکن نعرہ نہیں لگاتا تو اس وجہ سے خالص اس کی سنیت کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ تو جو لوگ جو وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پہچان کے لیے اگر کوئی لگاتا ہے تو انکار نہ کریں، اور جو لوگ عقیدہ اہل سنت پہ ہو کے نعرہ نہیں لگاتے لوگ ان سے بدگمان ہوتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ان سے بدگمان نہ ہو، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت پہ عمل کریں۔ میں سمجھتا ہوں امام احمد رضا وہ 14ویں صدی میں واحد شخصیت ہے جس نے عشق رسول کے نام پہ پوری دنیا کو متحد فرمایا، پوری دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی، اور ان کی فکر ایک آفاقی فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کشتہ عشق رسول تھا، اس نے دنیا کو عشق رسول کی دعوت دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر رضا پر، مسلک رضا پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد رضا کے فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔